السلام علیکم۔ یہ ویڈیو الرٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے کلاس 7 کے لیے۔ کلاس 7 بچے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو نئے سبق چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، اس کا نام ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے جو کہ ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو سبق نمبر 3 ہے اس کے سبق کی وضاحت کی جائے گی، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی میں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز کی وضاحت چاہتے ہیں آپ مزید، تو آپ اس کو اپنے پاس انڈر لائن کر سکتے ہیں، کوسچن اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کاپی چیک کروانے آئیں گے تو آپ اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوسچن آپ اس وقت پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ ہمارا کام شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 10 سے۔ اب اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 10 نکال لیں۔ ہم نے شروع کرنا ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس سب سے پہلے مشکل الفاظ لکھے ہوئے، خاص الفاظ لکھے ہیں جو اس چیپٹر میں جو ایسے ورڈز ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہیں جن کو لکھنا، آپ نے ان الفاظ کو املا کے لیے بھی یاد کرنا ہے۔ آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے بک میں نظر آ رہا ہوگا، خاص الفاظ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ اس چیپٹر میں استعمال ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ پہلی لائن ہے ہمارے پاس، خلق کے معنی ہے خوب، یعنی کہ خصلت یا عادت، جس کو اس بندے کی عادت ہے، اس کی بیہیویئر کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، خلق کی جمع ہے اخلاق، یعنی کہ خوبیاں اور صفات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے انسانوں کو توحید کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کے بارے میں بتایا، ہمیں دین اسلام سکھانے کی کوشش کی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، یعنی کہ توحید کے بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں تعلیم، تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں، بہترین انسان بن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنی تعلیمات کو خود ایسا عملی نمونہ پیش کیا، جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایک بہترین نمونہ ہے۔ مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں زبانی طور پر صرف ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا، ہمیں صرف زبانی کلامی نہیں بتایا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے جو کچھ بھی سکھایا وہ خود اس کا عملی نمونہ ہمیں پیش کیا، مطلب کہ اس کے بارے میں جو کام ہمیں سکھانا چاہتے تھے اس کو خود کر کے دکھایا کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے علاوہ اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تقریباً ہر ایک بندے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا طریقے اپنانے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے ہمیں باقاعدہ طور پر عملی نمونہ پیش کیا، خود ان سب چیزوں کو کر کے دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 11 کی طرف۔ صفحہ نمبر 11 پر ہمارے پاس ہے، ہم سب کو اس بہترین نمونے کی پیروی کرنی چاہیے، یہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پیروی کا مطلب ہے کسی کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کی رہنمائی جو ہمیں کی جاتی ہے اس کے بارے میں اس کے حساب سے چلنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، مطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، مطلب جو کام ہے، جو اخلاق ہے، جو طور طریقے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، مطلب جو چیزیں سکھا کر بھیجا، جن چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا، جو ہمیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ تھرڈ پیراگراف ہے ہمارے پاس راست گوئی، مطلب کہ سچ بولنے کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، صداقت کے بارے میں ہمیں سکھانے کے لیے، ایفائے عہد یعنی کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے، عفو درگزر مطلب کہ معاف کر دینا اور کسی کو درگزر کر دینا، اس کے گناہوں کو یا اس کی غلطی کو معاف کرنا، چھوڑ دینا، بھلا دینا، عدل و انصاف یعنی کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرنے کے بارے میں، ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک مطلب کہ کرنے کے بارے میں، مہمانوں کی مہمان نوازی کے بارے میں، تواضع کے بارے میں، مطلب آپ کے گھر سے مہمان آتے تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ان کی خاطر مدارت کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب و احترام، اور بچوں اور غلاموں پر شفقت، مطلب کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کی بات کیسے ماننی ہے، اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے نرمی سے پیش آنا ہے، غلاموں کے ساتھ کس طرح سے شفقت کرنی ہے، ان کی دلجوئی کرنی ہے یا ان کی مدد کرنی ہے یا ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، شرم و حیا کے بارے میں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے بارے میں، سخاوت کرنے کے بارے میں، ایثار مطلب کہ قربانی دینے کے بارے میں، اپنی کوئی چیز کسی کو دے دینا، صبر کر لینا، کسی بات پر ہم نے جو ہے تو تحمل کرنا ہے، کہیں پہ اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں سکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف ان اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی بلکہ ان کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، مطلب جس کا بیہیویئر اچھا ہے، جس کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، جو سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، وہ سب سے اچھا اور بہترین انسان ہے۔ بلا شبہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خلق کے لحاظ سے اچھا، مطلب جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی خو اچھی ہے، جس کی خوبیاں اچھی ہیں، جس کی خصلتیں اچھی ہیں، عادات اچھی ہیں، تو وہ سب سے بہتر انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، مطلب وہ شخص سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے جس کی بیہیویئر اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں سب کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، بے شک آپ جو ہے بڑے خلق کے مالک تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہیں، مطلب جو کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، مطلب وہ ہمارے لیے سب سے بہتر سکھانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ امید ہے آپ کو کم سمجھ آیا ہوگا بچے۔ اگر اس یہاں سبق صفحہ نمبر 11 تک میں سبق میں جو آپ کو ریڈنگ کر کے بتائی گئی ہے، میننگ بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو بے شک اپنے پاس نوٹ کریں، اور جب آپ اس کو کاپی چیک کروانے آئیں تو آپ دوبارہ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔